آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. محترم بھائیو، آج ہم آپ کے سامنے 5 جو اہم قواعد ہیں، فقہی قواعد، ان 5 اہم فقہی قواعد میں سے دوسرا قاعدہ آپ کے سامنے پیش کریں گے. یہ دوسرا قاعدہ عربی زبان میں اسے جو دوسرا قاعدہ ذکر کیا گیا ہے تو عربی زبان میں اسے الیقین لا یزول بالشک، میں نے بھیج دیا تھا عربی میں یہ جو الیقین لا یزول بالشک یہ قاعدہ بھی اور اس کے سے جڑے ہوئے بعض دوسرے قواعد وہ آپ کی خدمت میں بھیجے جا چکے ہیں. آپ وہ پیپر جو ہے نکال کر کے اس کی ہارڈ کاپی اپنے ساتھ رکھیں گے تو انشاءاللہ جب میں عربی قاعدہ پڑھوں تو عربی کا قاعدہ آپ کے سامنے رہنا چاہیے. فقہی قاعدہ جو کہ عربی زبان میں لکھا گیا ہے وہ آپ کے سامنے رہے گا تو سمجھنے میں اور آسانی ہوگی. تو قاعدہ کیا ہے جسے ہمیں یاد رکھنا ہے؟ یاد رکھنے والا قاعدہ وہ ہے الیقین لا یزول بالشک. الیقین لا یزول بالشک. اردو میں اس کا معنی کریں گے کہ یقین کسی بھی چیز کے بارے میں جب یقین حاصل ہو اور ہمیں اس کے بارے میں یقین ہے تو آنے والا بعد میں کوئی بھی شک اس یقین کو ختم نہیں کر سکتا اور اسی یقین کے مطابق عمل کیا جائے گا اور آنے والے اس شک کا کوئی اعتبار نہیں کیا جائے گا. اس شک کو جھٹک دیا جائے گا، ختم کر دیا جائے گا، اس شک کی طرف توجہ نہیں دی جائے گی اور یقین کے مطابق عمل کیا جائے گا. یہ ہے الیقین لا یزول بالشک. یہ عربی زبان یہ فقہی قاعدہ بڑا مشہور قاعدہ اور اتنا اہم اس کو کہا جاتا ہے کہ امام سیوطی رحمۃ اللہ علیہ جنہوں نے فقہی قواعد فقہیہ میں کتاب لکھ رکھی ہے انہوں نے اس قاعدے کے بارے میں ذکر فرمایا ہے کہ یہ قاعدہ ایسا ہے کہ ہمارے جو دین کے مسائل ہیں، ہماری شریعت کے جو مسائل ہیں اس کا جو ہے 3/4 حصہ 3/4 جو ہے 3/4 حصہ 3/4 جسے ہم کہتے ہیں تو یہ اتنا حصہ شریعت کے احکام کا اس قاعدے سے تعلق رکھتا ہے. یعنی اب سمجھیے کہ فقہ کے کتنے مسائل ہیں، ہمارے دین کے کتنے مسائل ہیں جن مسائل کا تعلق اس قاعدے سے جڑا ہوا ہے. جو مسائل اس قاعدے سے جڑے ہوئے ہیں، جن کا تعلق اس قاعدے سے ہے، وہ کتنے ہیں جو ہے ابھی ہم نے کہا 3/4 جسے آج انگلش میں کہتے ہیں 3/4 جو ہے اتنا زیادہ جو ہے اتنے زیادہ مسائل سے اس کا تعلق ہے اس قاعدے کا. اس سے آپ کو اس قاعدے کی اہمیت کا اندازہ ہو رہا ہوگا کہ اس قاعدے کو جاننا شریعت کے مسائل کو سیکھنے کے لیے کتنا اہم اور کتنا ضروری ہے، وہ چیز آپ کے سامنے واضح ہوگی. یاد رکھیے بڑا اہم قاعدہ ہے یہ شریعت کا. آپ کے روز کے جو مسائل ہیں، روز کے مسائل، دین کے مسائل اس قاعدے سے جڑے ہوئے ہیں. اسی لیے میں پہلے اس کی اہمیت اسی لیے بیان کر رہا ہوں کہ آپ اس قاعدے کو بہت اچھی طرح سے سمجھیں
अच्छी तरह سے اپنے ذہن میں بیٹھائیں تاکہ یہ قاعدہ آپ کے ذہن میں اچھی طرح سے بیٹھ جائے تو دین کے بہت سے مسائل سمجھنے میں آپ کو آسانی ہوگی۔ اب جو ہے اس قاعدے کا جو ہے معنی اردو میں نے بیان کیا تھا آپ کو۔ اب جو لفظ ہے یقین، شک، الیقین لا یزول بالشک، کہ یقین شک سے زائل نہیں ہوتا ہے، تو یہ یقین کسے کہتے ہیں، شک کسے کہتے ہیں؟ ہو سکتا ہے کہ یہ لفظ بولتے ہی آپ کے ذہن میں یقین کے تعلق سے بات آپ کے ذہن میں آ گئی ہو اور آپ کو کوئی پریشانی نہ ہو۔ یقین کسے کہتے ہیں، شک کسے کہتے ہیں؟ لیکن میں چاہتا ہوں پھر بھی آپ کے سامنے اسے واضح کروں، اسے بتاؤں، تاکہ اگر ہمارے بھائیوں اور بہنوں میں سے جہاں تک یہ آواز پہنچ رہی ہے اگر ان میں سے کسی کو بھی اس کا صحیح علم نہ ہو تو ان کو جانکاری اس کی ہو جائے۔ اصول فقہ میں یہ ایک بات پیش کی جاتی ہے کہ کسی بھی چیز کو جو حاصل کیا جاتا ہے، کسی بھی چیز کا جو علم ہمیں ملتا ہے اور کسی بھی چیز کے بارے میں جو جانکاری حاصل ہوتی ہے تو یہ اس کے 5 درجے ہوتے ہیں۔ ایک سب سے اونچا درجہ اسے کہا جاتا ہے کہ یقین، سب سے اونچا درجہ پہلا جو ہے وہ کیا ہے؟ یقین کا درجہ ہوتا ہے۔ علم جو حاصل ہوا کسی چیز کے بارے میں تو یقین کا درجہ ہوتا ہے۔ اس کے بعد جو ہے جو درجہ آتا ہے اسے کہا جاتا ہے عربی زبان میں ظن۔ علم جو ہے یقین، اس کے بعد جو ہے ظن کہا جاتا ہے۔ یہ ظن کا لفظ بھی آپ جو ہے بار بار سنتے رہتے ہیں اور یہ بھی ہم لوگ جو ہے تقریروں وغیرہ میں لوگ بڑی کثرت سے استعمال کرتے ہیں اور یہ حدیثوں کے بارے میں سنتے ہیں کہ یہ حدیث ظنی ہے، یہ حدیث قطعی ہے، تو اس طرح کے جو الفاظ لوگ پیش کرتے رہتے ہیں تو ظن کا لفظ بھی آپ کو بہت گزرا ہوگا۔ تیسرا ہے اسے شک کہتے ہیں، شک۔ چوتھا ہے اسے وہم کہتے ہیں۔ تو یہ چیزیں ہیں، یہ اس کی ترتیب ہے جو علم کے تعلق سے جو ہے پیش کی جاتی ہے۔ سب سے پہلے کیا ہے آپ کے سامنے جو آیا وہ ہے یقین۔ یقین کا مرتبہ ہوتا ہے، پھر ظن کا مرتبہ ہوتا ہے، اس کے بعد شک کا مرتبہ ہوتا ہے، اس کے بعد وہم کا مرتبہ ہوتا ہے، اور سب سے آخر میں جو چیز آتی ہے وہ صرف ایک وسوسہ ہوتا ہے اور کچھ بھی نہیں ہوتا ہے اس میں سوائے وسوسے کے۔ تو یہ چیزیں ہیں جو آپ کو جو ہے سمجھنا ہے، آج پہلے یہ سمجھنا ہے، اصول فقہ کی یہ بات آپ کو سمجھنی ہے تاکہ یقین کسے کہتے ہیں اور شک کسے کہتے ہیں وہ بات آپ کو سمجھ میں آئے۔ اب اس کے لیے سمجھنے کے لیے ہم آپ کو ایک مثال پیش کریں گے۔ کوئی بھی خبر آپ کے پاس آتی ہے، کسی بھی چیز کا علم آپ کے پاس سامنے پیش کیا جا رہا ہے تو اب خبر ہی لے لیجئے۔ خبر کا یہ معاملہ آپ کے سامنے پیش ہوا، کسی نے یہ خبر جو ہے آپ کو سنائی، آپ کے سامنے پیش کی، یا واٹس ایپ پر کسی نے یہ میسج لکھا کہ امام حرم کا انتقال ہو گیا۔ اب یہ کیا ہے؟ ایک خبر ہے صرف۔ اب اس سے آپ کو ایک علم، ایک جانکاری تو آئی، لیکن اب یہ جانکاری اس کا درجہ کیا ہے؟ کیا یہ یقین کے درجے کو ہے، ظن کے درجے کو ہے، یا جو ہے شک کے درجے کو ہے، وہم ہے؟ کیا یہ چیز ہے جو ہے؟ یہ ظن میں 2 چیزیں ہوتی ہیں، ظن غالب اور ظن مرجوح کہتے ہیں، وہ بھی میں آپ کے سامنے پیش کروں گا انشاءاللہ۔ تو میں آپ سے یہ کہہ رہا تھا کہ یہ چیز جب خبر آپ کے سامنے آتی ہے تو یہاں ابھی یہی سوال آتا ہے کہ اب یہ خبر صحیح ہے یا نہیں ہے۔ یا تو اس خبر کی صحت کا آپ کو یقین ہو جائے کہ خبر بالکل سچی ہے، خبر کا یقین ہو جائے، تو یہ خبر یا تو یقین کے درجے کو پہنچے گی۔ یقین کسے کہتے ہیں عربی زبان میں؟ کہ آپ کے پاس یہ خبر کسی ایسے ذریعے سے پہنچی
کہ اب اس کے بعد شک اور شبہ کی کوئی گنجائش اس میں نہیں ہے۔ یہ آپ کے دل نے اسے قبول کر لیا اور اس طریقے سے آپ کے دل میں یہ چیز آ کر کے بیٹھ گئی ہے، آپ کے ذہن میں سما گئی ہے کہ اب اس میں شک اور شبہ کی کوئی گنجائش نہیں ہے، تو اس کو کہتے ہیں یقین۔ اور جتنے بھی ہم جو عقائد جو ہمارے ہیں، تو یہ عقیدے کی ساری چیزیں لازمی طور پر ایک مومن کو اس پر یقین ہوتا ہے، اور اسی یقین کی وجہ سے لوگ بعض مرتبہ کہتے ہیں، یقین کی تعریف کرتے ہوئے، یقین کے بارے میں وضاحت کرتے ہوئے کہ الیقین هو الاعتقاد الجازم، کہ یقین کیا ہے؟ یہ پورے جذب کے ساتھ بغیر کسی تردد اور شک و شبہ کے دل میں جو چیز گھر کر جائے وہ کیا ہے؟ یقین ہے، یہی اعتقاد ہوتا ہے۔ تو ہمارے پاس کیا ہے؟ یقین کے ساتھ ہم یہ بات کہتے ہیں کہ اللہ تعالی عرش پر ہے، تو یہ ہمارا عقیدہ ہے۔ اللہ تعالی ایک ہے، تو ہمارا اس پر ایسا یقین ہے کہ اس میں شک و شبہ کی کوئی گنجائش نہیں ہے، تو اسی کو یقین کہا جاتا ہے۔ تو اب میں یہی خبر آپ کے سامنے ابھی جو پیش کیا کہ امام حرم کا انتقال ہو گیا، ہمیں یہ خبر ہم نے سنی، اس کے بعد کیا کیا؟ ہم نے اس کی تحقیق کیا، باقاعدہ وہاں فون کر کے معلوم کیا، اور جو ہے سعودی گورنمنٹ کے جو آفیشیل ویب سائٹ ہیں یا جو ہے گورنمنٹ کی طرف سے جو اعلان ہوتا ہے، ہم نے اس سے جا کر کے انٹرنیٹ پر پڑھا یا کہیں جو ہے پڑھا، اس کے بعد ہمیں یقین حاصل ہو گیا، ایسا یقین کہ اب اس میں شک و شبہ کی کوئی گنجائش نہیں ہے، تو اس کو کیا کہا جاتا ہے؟ یقین کہا جاتا ہے۔ تو کبھی کسی چیز کے بارے میں جو علم آیا وہ یقین کے درجے کو ہوتا ہے۔ اب دوسرے نمبر پر آتے ہیں، اس کو کہتے ہیں ظن غالب، یا ظن کہہ لیجئے، ظن سے مراد یہاں پر ظن غالب کہتے ہیں۔ دوسرا یہ ہے علم حاصل کرنے کے تعلق سے جو اس کا دوسرا مرتبہ ہے، یہ ہے کہ یقین تو ہمیں نہیں ہے، ہمارے پاس جو یہ علم آیا یہ یقین کے درجے کو تو نہیں ہے، لیکن کیا ہے؟ یہ زیادہ گمان اسی کا ہے، یعنی زیادہ امید اسی کی ہے کہ یہ خبر صحیح ہے۔ خبر کے صحیح ہونے کے بارے میں ہمیں جو ہے 75% یا اس سے بھی زیادہ جو ہے خبر کے صحیح ہونے کا احتمال، اور خبر کے صحیح ہونے کی بات کتنے درجے تک پہنچ رہی ہے؟ 75 درجے تک پہنچ رہی ہے۔ اتنا ہمیں اطمینان ہے خبر کے صحیح ہونے، لیکن 100% نہیں ہے۔ بس فرق پہلے میں دوسرے میں یہی ہے کہ یہاں 100% نہیں ہوتا، یعنی تھوڑا بہت شک یا تردد ہے، یہ امکان ہے تھوڑا بہت کہ پاسبل ہے، جسے آج کی زبان میں کہتے ہیں، اس کو ہم عربی میں امکان کہتے ہیں کہ یہ خبر غلط ہو اور وہ ابھی زندہ ہو۔ تو اگر 10% بھی ایسا ہے، 25% بھی اتنا جو ہے یہ امید ہے کہ یہ خبر غلط ہو سکتی ہے، اگر اتنا بھی پاسبل ہے، تو ایسے وقت میں جو ہمیں علم حاصل ہوا اس خبر سے، اس کو کہتے ہیں ظن یا ظن غالب کہتے ہیں، یہ ظن غالب ہوا۔ اب تیسرا درجہ کیا ہے کہ اس خبر کے صحیح ہونے یا جھوٹی ہونے میں دونوں جانب بالکل برابر ہے، یعنی جس کو آج کے زبان میں آپ کہتے ہیں 50-50 چانس ہے۔ تو 50 چانس ہے اس کے صحیح ہونے کا، 50 چانس ہے اس کے غلط ہونے کا، جھوٹے ہونے کا خبر کے، تو اسی کو عربی میں شک کہا جاتا ہے۔ تو شک کو سمجھنے کے لیے میں نے آپ کے سامنے یہ مثال پیش کی، یقین اور شک۔ شک میں کیا ہوتا ہے کہ کسی بھی چیز کے بارے میں آپ کو جو ہے
دل میں جو چیز آ رہی ہے کہ یہ نہیں ہے، تو یہ جو ہے بات جب 50-50 ہو بالکل، یعنی 50 درجے میں وہ چیز صحیح ہو سکتی ہے اور 50 درجہ ہی ہے کہ وہ چیز صحیح نہیں ہو سکتی، تو اسے شک کہتے ہیں، اسی کو شک کہا جاتا ہے۔ یہ میں آپ کو سمجھانے کے لیے بات کہہ رہا ہوں۔ ویسے شک کا لفظ بھی ہمیں بہت ہم استعمال کرتے ہیں، اور جو ہے ہمارے جو ہے اردو میں یہ لفظ کثرت سے استعمال ہے، یقین کا لفظ بھی، شک کا لفظ بھی۔ تو ہم چونکہ سب لوگ اردو زبان جاننے والے ہیں تو سمجھتے ہیں کہ جو ہے شک کسے کہتے ہیں۔ ڈاؤٹ آج کی زبان میں آپ اس سے کہہ لیتے ہیں کہ جو ہے ڈاؤٹ ہے، اس میں یہ تھوڑا جو ہے ڈاؤٹ فل ہے، تو یہ شک جو ہے کہیں نہ کہیں اس میں پایا جا رہا ہے۔ تو شک اصل میں اصول فقہ میں کسے کہا جاتا ہے، اور جو ہمارے دین کی جو اصطلاحات ہیں، ٹرمینالوجیز ہیں، اس میں شک کے معنی کیا ہوتے ہیں، اس کا استعمال کیسے کیا جاتا ہے، وہ میں نے آپ کو وہی بتانا چاہا کہ شک کب کہتے ہیں، جب کسی چیز کے ہونے یا نہ ہونے کا معاملہ 50-50 ہو جائے بالکل، تو اسے شک کہا جاتا ہے۔ اب چوتھی بات یہ، جیسے ابھی میں نے آپ کو بتایا تھا کہ یہ خبر کے بارے میں ظن غالب، یعنی 75% تک چانس یہ ہے کہ یہ صحیح ہے، اور 25% یہ جو ہے پاسبل ہے کہ یہ صحیح نہ ہو۔ تو جب ایک طرف جو ہے 75% اور دوسری طرف 25% ہے، تو 75% جو خبر کے تعلق سے چیز ہے اس کو ظن غالب کہتے ہیں، اور جو 25% ہے اسی کو عربی میں ظن مرجوح کہتے ہیں، ظن مرجوح کہتے ہیں۔ کبھی بعض لوگ اسے وہم بھی کہہ لیتے ہیں، اور بعض لوگ جو وسوسہ ہے اسی کو جو ہے وہم کہہ لیتے ہیں۔ تو یہ چیزیں ہیں، یہ جو ہے معاملات ہیں، جو ہے یہ ظن غالب اور ظن مرجوح۔ آخر میں کیا ہے کہ کوئی چیز نہیں، بس کیا ہے، دل میں شیطان کی طرف سے ایک وسوسہ آ رہا ہے کہ کہیں ایسا نہ ہوا ہو، اس کی کوئی حیثیت نہیں ہوتی ہے۔ دیکھیے یہ بات تھی، اصل ہم کو سمجھانا تھا آپ کو یقین اور شک کسے کہتے ہیں۔ ایک یقین کسے کہتے ہیں، جو دل جس پر مطمئن ہو جائے، اور اس طرح سے دل مطمئن ہو گیا ہے کہ اب جو ہے اس میں شک کی کوئی گنجائش نہیں رہ گئی ہے، تو اسی کو کہا جاتا ہے کہ یہ یقین ہے، اس معاملے میں یہ کیا ہے، یہ چیز یقین کے درجے کو پہنچی ہوئی ہے۔ اب میں آپ کے سامنے یقین کے تعلق سے یقین کی جو تعریف بعض لوگوں نے کی ہے، اور عربی زبان کا یہ لفظ، جو عربی زبان جانتے ہوں گے ان کے لیے میں یہ بات عرض کر رہا ہوں، اگر کسی کو پتہ نہیں ہے تو وہ پریشان نہ ہو اس کو لے کر کے۔ یقین کا لفظ اردو میں استعمال کرتے ہیں اور آپ اس کو سمجھتے ہیں۔ تو عربی زبان میں یقین کا یہ لفظ، عربی کا جو لفظ ہے یہ یا قاف نون، اس کا روٹ ورڈ ہے، اور عربی میں کہا جاتا ہے یقان الماء فی الحوض، یقان الماء اذا استقر، جب پانی کسی جگہ پہ ٹھہر جائے تو اس کو کہا جاتا ہے عربی زبان میں یقان الماء، پانی ٹھہر گیا۔ تو جب کوئی بات ہمارے دل میں آ کر کے ٹھہر جاتی ہے، یعنی اب اس میں شک و شبہے کی کوئی گنجائش نہیں ہوتی ہے، تو اسی کو کہا جاتا ہے یقین، کہ وہ چیز دل میں آ کر کے بیٹھ گئی ہے، اور اس طرح سے بیٹھ گئی ہے کہ وہ دل سے نکلنا نہیں چاہتی۔ تو یہ ہے یقین، یقین کے درجے کو یہ چیز پہنچ گئی ہے۔ کبھی کبھی آدمی یقین کر لیتا ہے کسی خبر پر، حالانکہ وہ چیز صحیح نہیں ہوتی ہے، تو غلط طرح کا یقین ہو جاتا ہے اس کا، اور غلط بات جو اس کے دماغ میں بیٹھ گئی اس کو نکالنا ہی نہیں چاہتا ہے، وہ بھی غلط ہے۔ جو کبھی آنکھوں دیکھی بھی غلط ہو سکتی ہے چیز، یہ آپ نے بہت اردو میں سنا ہوگا کہ آپ نے اپنی آنکھ سے دیکھا ہے ایک چیز، لیکن یہ ہو سکتا ہے کہ وہ غلط ہو۔ اب آنکھ سے دیکھا ہے اس لیے
अब उसके खिलाफ कुछ सुनना नहीं चाहते। कभी इंसान का ऐसा हो जाता है, यानी इस तरह से वो दिमाग में चीज बैठ गई है, ठहर गई है कि अब आंख से देखे ना, इसलिए ठहर गई है कि अब वो चीज निकलना नहीं चाह रही है उसके दिमाग से। तो ऐसा भी नहीं होना चाहिए। आज की इस दुनिया के जो मसाइल है ना, तो हमें ये भी समझना चाहिए कि दुनिया के मसाइल में आप अपनी आंख से देखे भी हो कोई चीज, तब भी जो है आप उस पर उतना यकीन मत कर लीजिए कि हक़ायक़ भी सामने आ जाए तब भी आप उसको झुठला दे। ऐसा नहीं। जैसे आपने देखा किसी को कि ये आदमी फला जगह पर था और ये कर रहा था, हालांकि ये जैसे आज के ज़माने में ये पॉसिबल है कि जिस शख्स को देखा था वो असल में उसने ऊपर से दूसरे शख्स का मखोटा लगा करके रखा था चेहरे पर, वो उसका असली चेहरा नहीं था। तो उसलिए देखने वाले ने समझा कि ये फला आदमी, हालांकि वो आदमी नहीं था। तो इसको कहते हैं आंखों देखा है, लेकिन फिर भी वो गलत भी हो सकता है आज के ज़माने के लिहाज से, क्योंकि आज इस तरह की चीज़ें हैं, समाज में पाई जा रही हैं, मुआशरे में पाई जा रही हैं। तो इन चीज़ों का ख्याल आज के ज़माने में होना चाहिए कि अब आंख से देख लिया है तो दिल में ऐसा बैठा लिया कि अब वो चीज़ दिल से निकलना ही नहीं चाह रही है। तो ऐसा भी नहीं होना चाहिए। अब ये बात थी यकीन के ताल्लुक से। यकीन की तारीफ हमने आपके सामने पेश की। असल यकीन का लफ्ज़ अरबी में जो इस्तेमाल किया गया वो इसी ठहराव का जो माना है, इस्तिक़रार का जो माना है उसके अंदर, उसी से यकीन के इस लफ्ज़ को अरबी ज़बान में बोला जाता है। तो ये कायदा अब हमारे सामने आया, अल यकीनु ला यज़ूलु बिश्शक्की। इसका मतलब ये है कि अगर हमें किसी मामले में किसी चीज़ के ताल्लुक से, किसी चीज़ के पाक होने के ताल्लुक से, किसी चीज़ के हलाल होने के ताल्लुक से हमें यकीन है, तो अब ये यकीन हमारा किसी आने वाले शक की वजह से ये यकीन खत्म नहीं होगा। वो यकीन हमारा उसके ऊपर बाकी रहेगा जब तक कि दूसरा यकीन ना आए। सिर्फ शक की बुनियाद पर उस यकीन को छोड़ा नहीं जा सकता। अब हम आपके सामने इस कायदे की दलील क्या है, कायदा आपको समझ में आ, क्योंकि ये बहुत आसान है। अल यकीन ला यज़ूलु बिश्शक्की, कि यकीन शक की बुनियाद पर, डाउट की वजह से यकीन को खत्म नहीं किया जा सकता। यकीन अपनी जगह पर बाकी रहेगा और उसी के मुताबिक अमल किया जाएगा। अब जो है आपके सामने इसकी दलील पेश करते हैं हम। कुरान में अल्लाह तबारक व तआला का इरशाद है। इसकी पहली दलील है कुरान की आयत। अल्लाह तबारक व तआला का इरशाद है, वमा यत्तबिउ अक्सरुहुम इल्ला ज़न्ना इन्न ज़न्न ला युगनी मिनल हक़्क़ि शैआ, कि इनमें से अक्सर लोग तो ज़न्न के पीछे भाग रहे हैं, गुमान के पीछे भाग रहे हैं, और इन्हें याद रखना चाहिए कि ये ज़न्न हक के मामले में, यकीन के मामले में उन्हें कुछ भी बेनियाज नहीं कर सकता। हक से मुराद इस आयत में यकीन है और ज़न्न से मुराद इस आयत में शक है। तो ज़न्न का मसला हमने आपसे बताया था कि ज़न्न असल में कभी ज़न्ने गालिब होता है, कभी ज़न्ने मरजू होता है, और कभी क्या होता है जब दोनों तरफ का मामला बराबर हो जाए, यानी उसके सही और गलत होने का जो है मामला बराबर हो जाए, तो उसी को शक कहा जाता है फुक़हा की इस्तिलाह में। तो यहाँ ज़न्न से मुराद वही ज़न्न है। तो कभी भी ज़न्न यानी गुमान आ जाए, शक आ जाए, दिल में कोई तरद्दुद हो जाए, बाल पड़ जाए किसी खबर को लेकर के, तो उसकी वजह से यकीन को ख़त्म नहीं किया जा सकता, और यकीन से आने वाला ये शक कुछ भी बेनियाज नहीं कर सकता। यानी हक हक रहेगा, वो अपनी जगह पर कायम रहेगा। यकीन यकीन है, वो अपनी जगह पर कायम रहेगा, और शक की वजह से यकीन को छोड़ा नहीं जा सकता। ये तो कुरान की आयत थी।
حدیث صحیح بخاری کی مشہور حدیث ہے، اور جو ہے حدیث ویسے یہ صحیح مسلم میں بھی پائی جاتی ہے، لیکن بس یہ کہ راوی کا فرق ہے، روایت کرنے والے راوی کا فرق ہے۔ تو جہاں تک متن کی بات ہے تو اس حدیث کا متن صحیح بخاری میں بھی ہے، صحیح مسلم میں بھی ہے۔ بڑی مشہور حدیث ہے صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی، آپ نے بھی بہت یہ حدیث سنا ہوگا، اور آپ کی زندگی سے یہ حدیث بہت قریب ہے اور بہت جڑی ہوئی ہے، یہ مشہور حدیث ہے۔ اس حدیث میں یہ بات ذکر کی گئی ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک آدمی کے تعلق سے یہ شکایت پیش کی گئی، یا یہ جو ہے ذکر کیا گیا کہ کسی آدمی، یا کہیے کہ جو ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ سوال کیا گیا، یہ زیادہ بہتر ہے اس جو ہے حدیث کی ترجمانی میں۔ سوال یہ کیا گیا کہ کوئی آدمی اگر اس کے دل میں یہ خیال آتا ہے، نماز میں اسے یہ خیال آتا ہے کہ کہیں اس کی ہوا خارج تو نہیں ہو گئی، ہوا خارج تو نہیں ہو گئی۔ ہوا خارج ہونا جو ہے یہ یعنی جو ہوا پیچھے کے راستے سے نکلتی ہے جس کی وجہ سے وضو ٹوٹ جاتا ہے، ہم اس کو کہتے ہیں ہوا نکلنا، ہوا خارج ہونا۔ تو یہ بعض جگہوں پہ پاد کہتے ہیں اسے، اب آپ کی جو زبان میں کیا کہتے ہیں وہ جو بھی کہتے ہو تو آپ اسے سمجھ لیجئے، وہ آپ کو سمجھنا ہے۔ تو یہ خیال آتا رہتا ہے، نماز میں رہتے ہیں شیطان آ کر کے جو ہے اس طرح کے جو ہے خیرات دل میں ڈالتا رہتا ہے۔ تو اس طرح کا خیال اگر آ رہا ہے دل میں کہ کہیں نماز کی حالت میں میرے ہوا خارج تو نہیں ہو گئی، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے جب یہ سوال کیا گیا تو آپ نے جواب دیا کہ لا ينفتل، یا کہا لا ينصرف حتی یسمع صوتا او یجد ریحا، کہ آدمی نماز چھوڑ کر کے ہرگز نہیں جائے گا، اپنی نماز کو جاری رکھے گا، اس خیال کے آنے کی وجہ سے، اس شک کے آنے کی وجہ سے کہ کہیں ہوا خارج تو نہیں ہو گئی ہے، شک ہے اسے ہوا کے خارج ہونے کے یہ صرف وسوسہ نہیں ہے، یہ شک کی جو ہے درجے کو چیز پہنچتی ہے۔ تو کہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ محض شک کی بنیاد پر اپنی نماز چھوڑ کر کے وہ وضو کرنے نہیں جائے گا، یہاں تک کہ وہ آواز سنے، ہوا خارج ہونے کی یا تو آواز آئے، او یجد ریحا، یا یہ کہ اس کی بو، اسمیل جو ہے ہوا خارج ہونے کی اسمیل آئے یا آواز آئے، یعنی دوسرے الفاظ میں یقین ہو جائے، آواز آئی تب بھی یقین ہے، اور اسی طرح سے اسمیل آ رہی ہے تب بھی یقین ہے کہ ہوا خارج ہوئی ہے۔ تو یہ چیز جب تک یقین نہ ہو، یہاں آواز اور جو اسمیل اہم نہیں ہے، اہم چیز کیا ہے؟ یقین ہونا۔ اسی کے لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ دو باتیں یہاں پر ذکر فرمائی ہیں کہ یقین ہونا چاہیے اس کے بارے میں، اگر یقین نہیں ہے تو اسے نماز چھوڑ کے نہیں جانا ہے۔ تو یہ جو حدیث ہے، یہی حدیث اصل ہے اس قاعدے کے تعلق سے، جو قاعدہ آج ہم نے آپ کے سامنے پیش کیا۔ اس قاعدے کی دلیل اور اس قاعدے کا پروف یہی جو ہے حدیث ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے شک کی بنیاد پر نماز چھوڑ کر کے دوبارہ وضو کرنے کے لیے نہیں کہا، بلکہ یہ کہا کہ جب تک ہوا خارج ہونے کا یقین نہ ہو نماز کو چھوڑ کر کے نہ جائے۔ کیسے یہ چیز دلیل بنتی ہے؟ جب ہم نماز کے لیے کھڑے ہوئے، کوئی بھی شخص نماز کے لیے کھڑا ہوا ہے، وضو کر کے نماز کے لیے کھڑا ہوا، تو اسے یقین ہے اپنی طہارت کا، اپنے باوضو ہونے کا یقین ہے، یقین ہے یا نہیں آپ خود سمجھ سکتے ہیں، اسے یقین ہے کہ وہ باوضو ہے، وضو کے ساتھ ہے، کیونکہ وضو کر کے نماز کے لیے کھڑا ہو۔ اب نماز کے درمیان میں یہ شک آیا وضو کے ٹوٹ جانے کا، ہوا کے خارج ہونے کا، تو اس یقین کو یہ شک نہیں توڑ پائے گا، وہ یقین اپنی جگہ پر باقی رہے گا۔ اسی کے بارے میں یہاں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ جب تک ہوا خارج ہونے کا یقین نہ ہو جائے، یقین کیسے ہوگا؟
स्मेल आ रही है या ये कि जो है आवाज़ आई उसकी हवा के खारिज होने की, जब तक यकीन न हो तब तक नमाज छोड़ के नहीं जाएगा, क्योंकि यकीन को शक ज़ाइल नहीं करता है। यही कायदा, इसीलिए बनाया ये कायदा कि जो यकीन था तहारत का, वो यकीन उस वक्त तक ख़त्म नहीं होगा जब तक दूसरा यकीन ना आ जाए। दूसरा यकीन कब आएगा? जब यकीन हो हवा के खारिज होने का। अगर ये यकीन नहीं है, महज शक है, तो इस शक की बुनियाद पर हवा के खारिज होने को मान करके ये समझ ले कि वजू टूट गया, अब वजू करने जाए, तो ऐसा शरीयत ने हुक्म नहीं दिया है। इस